life should revolve around Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. آپ کی تمام زندگی حضور کی زندگی کے گرد گردش کر رہی ہو. ایسے تخیلات ہوں, ایسے خیالات ہوں, نوٹس یوں بنائیں کہ اس دنیا میں نہیں آخرت میں بھی میں حضور کے قریب رہنے کی کوشش کروں گا, التجائیں کروں گا, تمنائیں کروں گا, اللہ کی بارگاہ میں التجا کروں گا اور اپنے والدین سے بھی کہوں گا. اور سیرت کا جب مطالعہ کریں, نوٹس بناتے رہیں اور ان نوٹس پر غور کرتے رہیں, پھر تو موت سے بھی پیار ہو جائے گا, موت سے بھی پیار ہو جائے گا کہ میں تو موت کو سینے سے لگاتا ہی اسی لیے ہوں. جب منکر نکیر پوچھیں گے نا قبر میں یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے, تو اس وقت تم کہو گے ارے انہی کو دیکھنے کے لیے میں نے شراب سے توبہ کی تھی, انہی کو دیکھنے کے لیے میں نے ڈرگ سے توبہ کی تھی, انہی کو دیکھنے کے لیے میں نے گناہوں سے توبہ کی تھی. ارے میں نے تو اس کے مصطفیٰ کا وہ نشہ پایا کہ اس نشہ نے ہر نفس کی نفسانی خواہشات کو موت دے دی, اور پھر میں نے موت کو سینے سے لگایا. پھر اس وقت دل سے کہو گے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. ارے میں تو مر اسی کے لیے ہوں تاکہ ان کا دیدار ہو جائے, ان کا قرب مل جائے. اس وقت انسان کی یہ کیفیات کیسے بنتی ہے جب زندگی میں اس دنیا میں تمہارا تخیل حضور کی ذات کی طرف رہے, تمہارا تصور حضور کی ذات کی طرف رہے. سیرت کا مطالعہ کرو, حضور کے بارے میں سوچتے رہو کہ جنت میں سیرت کے ان واقعات کو ذات مصطفیٰ سے ڈسکس کروں گا اور آقا سے تفصیل پوچھا کروں گا. اور یاد رکھنا جنت میں آقا کا پیار ہر امتی کے لیے یکساں ہوگا, ہر امتی کے لیے یکساں ہوگا. آقا ہر امتی کو اتنا وقت دیں گے, ہر امتی سمجھے گا مجھے سب سے زیادہ وقت دے رہے ہیں, ہر عاشق سمجھے گا مجھے سب سے زیادہ وقت دے رہے ہیں. تو تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ماں باپ سے کہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا کہ اللہ جنت میں میرا رفیق کون ہوگا. اللہ نے ارشاد فرمایا فلاں کسائی, فلاں قصاب, فلاں بچر, وہ بچر جو گوشت کاٹ کاٹ کے بیچتا ہے جنت میں تیرا رفیق ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اس کا ایڈریس بتا, اس کا پتہ بتا, وہ رہتا کہاں ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا فلاں جگہ پر دکان ہے اس کی. موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان پر جاتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ کر کیا رہا ہے. پورا دن وہ گوشت کاٹتا ہے, گوشت بیچتا ہے, گوشت کاٹ کر بیچ کر گھر جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کرتے ہیں, اس کے پیچھے جاتے ہیں. جب وہ گھر جاتا ہے کمرے میں داخل ہوتا ہے, موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں بھی آ جاؤں. وہ کہتا ہے اللہ کے بندے آ جا. وہ جب گھر کے اندر جاتا ہے, گوشت کاٹتا ہے, کھانا پکاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اس کے کمرے میں ایک انتہائی نحیف, ایک کمزور عورت لیٹی ہوئی ہے, ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی ہے. وہ کھانا پکاتا ہے, خود نہیں کھاتا, بڑے لاڈ سے بڑے پیار سے اس بڑھیا کو اٹھاتا ہے, اسے بٹھاتا ہے, اس کے منہ میں نوالے ڈالتا ہے, اسے کھانا کھلاتا ہے, اسے پانی پلاتا ہے, اس کا منہ صاف کرتا ہے. جب اسے لٹاتا ہے, جب وہ لیٹ رہی ہوتی ہے نا تو اس کے منہ سے چند کلمات نکلتے ہیں, وہ کچھ کہتی ہے, وہ کچھ کہتی ہے. موسیٰ علیہ السلام غور سے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں وہ کیا کہہ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں ہے اللہ کے بندے یہ کون ہے. اس نے کہا یہ میری ماں ہے. کہا میں پورا دن گوشت بیچتا ہوں, گوشت کاٹتا ہوں, لیکن ہوتا دکان میں ہوں, لیکن خیال بھی گھر کی طرف ہوتا ہے کہ کب ماں سے ملاقات کروں گا, کب ماں کے قریب جاؤں گا. میں ماں کے پاس آتا ہوں, خود کھانا نہیں کھاتا, پہلے اسے کھانا کھلاتا ہوں, اس کی خدمت کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں, لیکن جب یہ لیٹ رہی تھی تو اس نے اس نے کیا کہا, اس نے کیا کہا. اس نے کہا اللہ کے بندے تجھے کیا بتاؤں, تجھے کیا بتاؤں. یہ مائیں تو مائیں ہی ہوتی ہیں نا. یہ ماں اپنے بیٹے کو بہت کچھ سمجھتی ہے. ماں نہیں جانتی بیٹے کی حیثیت کیا ہے, ماں نہیں جانتی بیٹے کی وقت کیا ہے, بیٹے کا مقام کیا ہے. ارے میں تو ایک کسائی کا بیٹا ہوں, لیکن یہ میری نادان ماں جب بھی میں اس کی خدمت کرتا ہوں نا تو یہ ایک دعا دیتی ہے اللہ تیری اس خدمت کو قبول کرے اور آخرت میں تو وقت کے نبی موسیٰ کا رفیق بنے, جنت میں تجھے موسیٰ کا قرب ملے. کہاں میں کسائی کا بیٹا, کہاں موسیٰ نبی اللہ, کہاں میں کساب کا بیٹا, کہاں موسیٰ نبی اللہ. لیکن مائیں تو مائیں ہوتی ہے نا, وہ دعائیں دیتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے نادان انسان, آج تیری ماں کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی ہے. تو اسے جملے سمجھتا ہے, تو اسے نادان سمجھتا ہے. دیکھ آج تیری یہ خدمت رنگ لائی ہے, اس کی دعا رنگ لائی ہے. آج اس کی دعا کے صدقے بنی اسرائیل کا نبی موسیٰ تیرے گھر میں تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہے. ماں سے کہا کریں ہے ماں اگر بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے دور کے امتی کو ماں کی دعا کے صدقے جنت میں موسیٰ کی رفاقت مل سکتی ہے تو آقا کے امتی کو جنت میں آقا کا قرب کیوں نہیں مل سکتا. تو ماں کی خدمت کر کے تو دیکھ. ماں سے کہہ اے میری ماں مجھے دعا دے کہ میں سچا عاشق مصطفیٰ بن جاؤں. یہ تھرڈ پوائنٹ تھا. ہمارے اس پر 10 پوائنٹس ہیں.
اس پر انشاءاللہ آئندہ کلام ہوگا. آج صرف آپ کو یہ بتا دوں گناہوں سے اور بالخصوص یو کے میں جو ہمارا ایک پریکٹیکل میتھڈ ہے نشے سے بچنے کا، لوگوں کو بچانے کا. اب ٹائم کتنا ہوا؟ بچنے کا پریکٹیکل میتھڈ اس میں آپ 4 پوائنٹس یاد کریں. جس طرح میں نے ابتدا میں کہا کہ آیات اور حدیث پیش کرنے میں بہت وقت لگ جائے گا، صرف آپ 4 پوائنٹس یاد کر لیں. کسی بھی نشے سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے نفس لوامہ کو زندہ کرنا پڑے گا. ہمارے اندر 2 فورسز ہیں، ایک نفس ہمارا ہے، ایک نفس لوامہ ہے. جب سب سے پہلے آپ نے شراب کو دیکھا، ڈرگس کو دیکھا، تو ایک آواز آئی اندر سے کہ تمہیں یہ ڈرگ لے لینے چاہیے. یو شوڈ ٹیک دا ڈرگس، یو شوڈ اسموک دا ڈرگس، یو شوڈ ڈرنک الکحل. ایک دوسری آواز آئی جس نے کہا نہیں، شراب نہیں پینا، اس پر عذاب ہوگا، تمہارا رب ناراض ہوگا. جو آواز کہتی ہے شراب پیو، ڈرگز لو، گناہ کرو، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں. جو آواز کہتی ہے کہ ڈرگز نہ لو، اسے نفس لوامہ کہتے ہیں. گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں یہ ہماری انٹرنل بیٹل ہے. انٹرنل بیٹل ہے. لوگ کہتے ہیں ہم گناہوں سے بچیں گے، حرام سے بچیں گے، شراب سے بچیں گے، نشے سے بچیں گے. چونکہ اسلام میں شراب حرام ہے تو میں مسلمانوں کو ہی مخاطب کر رہا ہوں، اور جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی بتا رہا ہوں کہ تم بھی آؤ اور ذرا عشق مصطفیٰ کی شراب پیو. ہاں، ذرا یہ شراب پی لو، ایسی مستی ملے گی نا، خدا کی قسم ہر شراب کو بھول جاؤ گے. لیکن ان کا پیار ملے، حقیقی ملے، اس پیار کی دولت سے پھر دولت ایمان ایسی ملے گی، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی مست ہو جاؤ گے، پھر یہی تمنا ہوگی کہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں.